نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دین اسلام کے سرفروش مسلمانوں، پاکستان کے مجاہد جوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، آج جس جوش اور ولولے کے ساتھ اور خلوص بھرے عزم کے ساتھ آپ اس آزادی مارچ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، میں اس کامیاب آزادی مارچ پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس قافلے میں چلنے والے ہر پاکستانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ہم ملتان میں مدینۃ الاولیاء میں یہ عظیم الشان منظر دیکھ رہے ہیں۔ تاحد نظر یہ ایک مقصد رکھتا ہے، مثبت مقصد رکھتا ہے، اور یہ اپنی قوم کے لیے وہ حق مانگ رہا ہے جو پاکستان کے آئین نے اسے دیا ہے۔ اس حوالے سے صوبہ سندھ سے آنے والا قافلہ جنوبی پنجاب نے جس طرح استقبال کیا، بلوچستان کے ہمارے بھائی جس جوش اور ولولے کے ساتھ اس میں شریک ہوئے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت آپ کے سامنے اسٹیج پر ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ ایک نازک وقت پر انہوں نے قوم کی رہنمائی کا عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس بات پر پوری قوم کا اتفاق ہے کہ یہ حکومت جعلی ہے، اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ عوام کا مینڈیٹ یہ ہے جو بتا رہا ہے کہ ہم اس حکمران کو تسلیم نہیں کرتے۔ کون یازی کو ہم ان لوگوں کو غاصب قرار دیتے ہیں۔ ہم پاکستان میں عوام کے ووٹ پر ڈاکے کو تسلیم نہیں کرتے اور ڈاکو کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اب یہ میدان جہاد ہے، ایک مقدس جہاد۔ جس راستے پر ہم نکلے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے، اور ہم پورے عزم کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ، پوری قوم کو لے کر اس لیے اسلام آباد جا رہے ہیں تاکہ حکمرانوں کو بھی بتا دیں اور پوری دنیا کو پیغام جائے کہ پاکستان کا حکمران یا عوام کا حکمران نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ صرف ناجائز ہی نہیں، یہ نااہل بھی ہے۔ ان نااہلوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج عام غریب آدمی مہنگائی کے ہاتھوں کرب کا شکار ہے۔ اس کی چیخ و پکار پوری دنیا سن رہی ہے۔ مہنگائی آسمانوں پہ۔ جس نوجوان نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کی امید دلائی تھی، آج 20 سے 25 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو گئے اور ابھی 400 اداروں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نوکریاں دینے کی بات ہے یا نوکریاں چھیننے کی بات ہے؟
نوجوان کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے. غریب چھاپڑی والا وہ صبح و شام کا راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے. ایسے وقت میں آزادی مارچ ملک کے ہر شعبے زندگی سے وابستہ اس پر قدغنیں لگ رہی ہیں، اور میرے حوالے سے تو خصوصی ہدایات ہیں کہ اس کی تصویر ٹی وی پہ نہیں دکھانی. جس حکمران کو ہماری تصویر سے خوف آتا ہے، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، مولانا قدم بڑھاؤ، مولانا قدم بڑھاؤ. ایک ٹکے کے 100 نیازی، ایک ٹکے کے 100 نیازی. اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے کہ مجموعی طور پر میڈیا کا اور مختلف چینل پر بیٹھنے والے اینکرز کا ہمارے بارے میں رویہ کہہ رہا ہے. سو ہر چند کہ ہمیں ان سے شکایات ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان پر قدغن لگتی ہے تو ہم ہوتے ہیں جو میڈیا پرسن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم ان کی آزادی کو ان کا آئینی حق تصور کرتے ہیں. ہم اپنے گرے شکوے بھول جاتے ہیں. سوشل میڈیا جو اس وقت ہمارا پیغام پوری دنیا کو پہنچا رہا ہے، آج انہوں نے نیٹ بند کر دیا ہے اور کہتے ہیں یہ سیکورٹی کا معاملہ ہے. بھائی سیکورٹی کا معاملہ تو تب ہو جب دہشت گردوں کا اجتماع ہو. انہوں نے تو پاکستان کو امن دیا ہے. انہوں نے تو پاکستان کو امن دیتے دیتے اپنے قیمتی نوجوان اور علماء کی شہادتیں دی ہیں، ان کے جنازے اٹھائے ہیں. اس پرامن لوگوں سے آپ کیوں خوف کھا رہے ہیں؟ رضاکار تنظیم کے اس ڈنڈے سے ان کو خوف ہے. لیکن میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا. کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا. میرے محترم دوستو، ہمارے آئینی حق کو مت چھیڑو. ہم نے پاکستان کے آئین کو ایک میثاق ملی تصور کیا ہے، اور اگر اس آئین کو چھوڑو گے تو پھر پاکستان کی سلامتی کو آپ خطرے میں ڈالیں گے. ملک کی وحدت کو پارا کرنے کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اور پاکستان کے کرۂ ارض پر اس نقشے کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. ہم پاکستان کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اپنے وطن عزیز کی حفاظت کی جنگ رہے ہیں. ہم اس کی سیاست کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے آئینی حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج ملک کا سرمایہ کار وہ پاکستان سے جا رہا ہے، سمجھتا ہے کہ اس ملک میں پیسہ لگانا پیسے کو ضائع کرنا ہے. ہم نے چائنا سے 70 ارب ڈالر لائے اور انہوں نے ضائع کر دیے. آج کوئی دنیا کا ملک ہمیں قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیر کے بارے میں کہتے ہیں ہم کشمیر کی جنگ لڑیں گے. تم کشمیر کی جنگ نہیں لڑ رہے، تم کشمیر کو بیچ کر کمانے کی کوشش کر رہے ہو. کشمیر فروش ہو مگر مچھ کے آنسو مت بہاؤ. آج اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں آپ کو قرارداد پیش کرنے کے لیے بھی ووٹ نہیں مل رہا. کہتے ہیں بڑی اچھی تقریر کی. یہ میری تقریر نہیں تھی، نہ آپ کی تقریر تھی. اس نے بحیثیت وزیر اعظم کے یونائٹڈ نیشن کے فورم پر تقریر کی
اگر اتنی اچھی تقریر تھی تو اس کا کچھ اثر بھی ہونا چاہیے تھا نا. تو اگلے دن ووٹ ہوا. جب ووٹ ہوا ساری زندگی ہمیں ووٹ دینے والوں نے بھی ہمیں ووٹ نہیں دیا. وہ جو مودی کا یار ہے، جو مودی کا یار ہے، جو مودی کا یار ہے. کشمیری بھائی زندہ باد، کشمیری بھائی، کشمیری بھائی. میرے محترم دوستو، آپ کو پتا ہے جب مودی الیکشن کمپین چلا رہا تھا اور ابھی ہندوستان کا الیکشن نہیں ہوا تھا تو عمران خان نے کہا مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر کو حل کر دے گا. سو کامیاب بھی ہو گیا اور مسئلہ حل بھی ہو گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کے انسانی حق کو چھیننے والا، آپ کشمیریوں کے اور خطے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے والے کی انتخابی مہم میں حصہ لیا ہے تو پھر نہیں ہوگا کشمیریوں کے ساتھ. سو اگر کشمیر کو حاصل کرنا ہے، کشمیریوں کو حقیقی مدد دینی ہے تو پھر اس حکومت کا خاتمہ ضروری ہے. اگر یہ حکمران رہتا ہے تو پھر اس کے بعد کشمیر کا جو کچھ رہا سہا ہے وہ بھی نہیں رہے گا. میرے محترم دوستو، اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے وطن کے سرحدات کی حفاظت فرمائے. خدا نہ کرے اگر امتحان کا وقت آیا تو یہ دودھ پینے والے کہیں نظر نہیں آئیں گے. یہی خاکی پوش اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر وطن عزیز کا دفاع کریں. نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے. قائد محترم قدم بڑھاؤ، قائد محترم قدم بڑھاؤ. میرے محترم دوستو، ریاست کہتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہمارے راڈار سسٹم کو ناکام کر کے امریکی ہیلی کاپٹر پاکستان میں داخل ہوئے اور ایبٹ آباد کا انہوں نے آپریشن کیا، اسامہ بن لادن کو پکڑا. آج کا حکمران کہتا ہے امریکیوں کو تو راستہ ہی ISI نے بتایا تھا. یہ ہے ریاست کے ساتھ اس کی وفاداری. ریاست کہتی ہے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارا حکمران کہتا ہے القاعدہ کو تو تربیت ہی ISI نے دی ہے. ریاست کہتی ہے ایران پاکستان کی طرف پورے نظروں سے دیکھ رہا ہے. یہ ایران جا کر کہتا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی ہے. یہ ہے ملک کا نمائندہ، یہ ہے پاکستان کی زبان بولنے والا، یہ ہے پاکستان کی قیادت کرنے والا جس نے ہر محاذ پر پاکستان کو ایک دفاعی پوزیشن میں ڈالا ہوا ہے. ہمیں کہتے ہیں آپ ایسے وقت پر آزادی مارچ کر رہے ہیں جہاں کشمیر کے محاذ پر تناؤ ہے، کشیدگی ہے، سرحد کا معاملہ ہے. اگر واقعی آپ کی نظر میں کشمیر کے کنٹرول آف لائن پر حالات کشیدہ ہیں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے وقت پر آزادی مارچ نہ کریں، میں پوچھتا ہوں وہاں حالات انڈیا کے ساتھ کشیدہ اور کرتارپور کوریڈور کو کھولنے کے لیے انڈیا کے ساتھ تم پینگے بڑھا رہے ہو. آج بھی تم یہ کھیل کھیل رہے ہو
ہندوستان کے ساتھ ایک سرحد کھول رہے ہو اور دوسرے کا ہمیں تانا دیتے ہو کہ وہاں حالات خراب ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تم کشمیر کے نام پر ہمیں بلیک میل کر رہے ہو. تم کشمیر کی جنگ نہیں لڑ رہے. تم ایک طرف کشمیر کے اتحاد پر ہندوستان سے جنگ کی باتیں کرتے ہو اور دوسری طرف انڈیا کے ساتھ کرتارپورہ کوریڈور کھول رہے ہو. تضاد، یہ تضاد نہیں چلے گا. پاکستان اکائی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس اکائی کا کردار کشمیر کے محاذ پر کچھ ہو اور کرتارپور کے محاذ پر کچھ ہو. پاکستان ایک اکائی ہے. یہ نہیں چلے گا کہ ایک طرف لاہور میں آپ ہندوستان کے وزیر اعظم کا استقبال کر رہے ہوں اور دوسری طرف آپ کارگل پہ جنگ چھیڑ رہے ہوں. ایک اکائی ہوتی ہے. اس کے دو کردار سامنے نہیں آیا کرتے. تو اس اعتبار سے میں اپنے تمام شرکاء سے عرض کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ پرعزم رہیے. انشاءاللہ آپ کا یہ سیلاب جب اسلام آباد پہنچے گا تو اقتدار کے ایوانوں پر قبضہ کرنے والا یہ کچرا اس کو بہا کر لے جائے گا انشاءاللہ. اللہ آج پورے ملک میں تاجر ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں. ایسے موقع پر جبکہ ہمارا آزادی مارچ رواں دواں ہے، ایسے موقع پر ہمارے تاجر ہڑتال کر رہے ہیں. میں ان کو اطمینان دلاتا ہوں انشاءاللہ پوری قوم اور یہ آزادی مارچ آپ کے پشت پر کھڑی رہے گی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اب منظم طریقے سے آگے چلیں، بڑے نظم کے ساتھ. گاڑیاں آگے پیچھے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. نظم کے ساتھ ہم نے لاہور پہنچنا ہے آج، اور پھر کل ہم نے لاہور سے انشاءاللہ آگے راولپنڈی کی طرف جانا ہے. وآخر دعوانا